بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. بات چل رہی ہے نجران کے عیسائیوں کی. نجران کے عیسائیوں سے جب بات نہ بن پائی تو آخر میں انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ آپ پیغمبر ہو لیکن آپ عرب کے پیغمبر ہو، یہودیوں کے، بنی اسرائیلیوں کے اور عیسائیوں کے آپ پیغمبر نہیں ہو. تو اللہ رب العزت یہاں پر ان کے عہد شکنی کو بیان فرماتے ہوئے ایک عہد کو یاد کرواتے ہیں. اللہ نے کل 3 عہد کیے ہیں جی. ایک عہد اللہ نے تمام روئے زمین کے انسانوں کو جمع فرمایا عالم ارواح کے اندر. جن جن روحوں نے قیامت کی صبح تک آنا ہے سب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہوئے. یہاں پر یہ اس عہد کے اندر اللہ نے اپنی ربوبیت اور اپنی الوہیت کا اقرار کروایا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میرے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی مشکلیں دور کرنے والا نہیں ہے. تو اس وقت ہم سب نے کہا تھا مولا آپ ہی ہمارے رب ہو، آپ ہی ہماری مشکلیں دور کرنے والے ہو. دوسرا اللہ نے عہد لیا صرف پیغمبروں سے لیا. وہ یہ عہد تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے جی، ایک دوسرے کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے، اور میرا ایک پیغمبر آئے گا جس کے اگر تمہارے زمانے میں آ جائے تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے جی. یہ اللہ نے پیغمبروں سے ایک عہد دیا. پھر ایک عہد اللہ نے یہودیوں سے لیا تھا جی. 3 پارے میں آپ سن آئے ہو. یہودیوں سے کیا عہد دیا تھا کہ تم تورات کے اندر جو جو احکامات اللہ نے نازل فرمائے ہیں ان کو چھپاؤ مت، ان کو کیا کرو جی، ظاہر کرو، لوگوں کو بتاؤ. یہ 3 عہد اللہ نے لیے. تو آج کے درس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے یہودی عیسائی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیغمبر تو مانتے ہیں لیکن اپنا نہیں مانتے بلکہ کس کا مانتے ہیں جی، عرب کا مانتے ہیں. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں تمہارے پیغمبر جن کو تم مانتے ہو وہ فرماتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں جی، قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب وہ پیغمبر ہمارے دور میں آئے گا ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے اور کیا کریں گے جی، ہم اس کی مدد بھی کریں گے. اور تم عجیب ہو کہ جب تمہارے پیغمبر اقرار کرتے ہیں ایمان لانے کا کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ بھئی آپ ہمارے پیغمبر نہیں ہو. فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے فشہدو، تو تم گواہ رہو، میں بھی کیا ہوں تمہارے ساتھ ہو، گواہوں میں سے ہوں. آگے اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے یہ عہد لیا، پیغمبروں نے لیا اور ان کی امتوں نے لیا، عالم ارواح کے اندر لیا، پھر اس عہد کے بعد وہ مکر گیا. اب دنیا میں آنے کے بعد وہ پیغمبر کو نہیں مانتا، پیغمبر علیہ السلام کو نہیں مانتا یا اس کا کلمہ نہیں پڑھتا، تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ کیا ہیں جی، فاسق اور کافر ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ عہد لیا گیا تو کہاں پر لیا گیا؟ پہلا عہد جو اللہ نے تمام روئے زمین کے انسانوں سے لیا وہ عالم ارواح کے اندر لیا. تمام کی تمام روحوں کو جمع کر کے فرمایا الست بربکم. جو پیغمبروں سے لیا اس کے بارے میں مفسرین 2 اقوال نقل فرماتے ہیں جی. پہلا قول کہ اللہ نے انبیاء سے بھی جب وہ عہد لیا عوام سے لیا تو پھر ساتھ میں اللہ نے انبیاء کو علیحدہ کر کے بیان فرمایا کہ
میرا ایک پیغمبر آئے گا جس کے اوپر تم نے کیا کرنا ہے، اگر تمہارے زمانے میں آ جائے تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرنی ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو اللہ علیحدہ کر کے بیان فرمایا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہر پیغمبر کو جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی تو نبوت عطا فرمانے کے بعد بطور وحی کے فرمایا کہ میرا ایک پیغمبر آئے گا جس کے اوپر تم نے اگر تمہارے زمانے میں آئے تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی کیا کرنی ہے جی، مدد بھی کرنی ہے۔ یہ دو قول نقل فرمائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ یہودی عیسائی کیسے ہیں جو کہتے ہیں ہم آپ کے پیغمبر کو نہیں مانتے، ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ کے دین کو نہیں مانتے۔ غیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ بھی کسی دین کو تلاش کرتے ہو؟ حالانکہ موسیٰ کا دین بھی اسلام تھا، عیسیٰ کا دین بھی اسلام تھا، ابراہیم کا دین بھی اسلام تھا، اور اللہ کے ہاں دین اور صرف کیا ہے جی، ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف ایک دین ہے، تو تم کون سے دین کی تلاش میں ہو؟ فرمایا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، زمینوں آسمانوں کے اندر جتنے بھی چرند پرند درند ہیں، چاہے نورانی مخلوق ہے، چاہے خاکی مخلوق ہے، چاہے ناری مخلوق ہے، سب اس کے فرما بردار ہیں، اس کے سامنے کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ تم کہتے ہو ہم اس پیغمبر کے دین کو نہیں مانتے، تم مانو یا نہ مانو، کچھ ایسے بھی ہیں جو خوشی سے مانتے ہیں، کچھ ناخوشی سے مانتے ہیں۔ اب دیکھیں جی، شریعت کے دو طرح کے احکام ہیں، ایک احکام تکوینی ہے اور ایک تشریعی ہے۔ ایک تکوینی احکام یہ ہیں، مثلا زندگی، کوئی بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ اس کو زندہ رکھنا چاہے تو اللہ کے علاوہ کوئی اسے مار نہیں سکتا جی۔ کوئی کسی بچے کو، کسی بندے کو، کس روح کو اللہ نے دنیا میں لانا ہو، دنیا کی ساری طاقتیں لگی رہیں، اللہ اس کو لا کر رہیں گے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طرح دوسرا کیا ہے جی، تکوینی احکام میں سے موت ہے جی، کوئی بندہ موت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا جی۔ پھر اسی طرح بارشوں کا برسانا ہے جی، اللہ برسانے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا جی، نہ برسانے پہ آئے کوئی زبردستی کر نہیں سکتا۔ اسی طرح بندے کو جو خوشی، غم، یہ بیماریاں لائق ہوتی ہیں، بندہ چاہتے ہوئے بھی کہ مجھے یہ بیماریاں لگیں تو اللہ نہیں لگاتا جی، اگر چاہے نہ لگیں تو اللہ لگانے پہ آئے تو لگاتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ کیا ہے جی، تکوینی احکام ہے۔ اور ایک کیا ہے جی، تشریعی احکام ہے، جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادات ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں جی، یہ اللہ نے بھیجا۔ ہم سے اللہ کیا کرے گا جی، یہ جو تشریعی احکام ہیں ان کے بارے میں پوچھے گا، بتاؤ تمہیں میں نے عمریں دی تھی، تم نے کہاں کوئی گزاری ہیں، تم نے میری نمازیں پڑھی ہیں، تم نے میرے روزے رکھے ہیں، تمہارے اوپر حج میں نے فرض کیا تھا، تم نے حج رکھا ہے، حج کیا یا نہیں کیا، زکوٰۃ میں نے تمہیں مال دیا تھا، تم نے زکوٰۃ دی ہے یا نہیں، تمہیں میں نے مال دیا تھا، عشر دیا ہے یا نہیں، تمہیں میں نے پڑوسی دیے تھے، پڑوسی کے حقوق ادا کیے یا نہیں، تمہیں میں نے ماں باپ دیے تھے، بہن بھائی دیے تھے، بیوی بچے دیے تھے، کیا تم نے اپنے ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے، بچوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں۔ دیکھیں جی، مختصر سی زندگی ہے، صرف 5 نمازیں چاہتے ہیں جی، 24 گھنٹوں کے اندر کیا ہے جی، صرف 5 نمازیں چاہتے ہیں، اور 5 نمازوں کے اندر بندے نے اگر اچھی طرح سے سبق پڑھو تو زیادہ سے زیادہ تلفظ سے بھی پڑھے نا جی تو 10 منٹ لگتے ہیں جی۔ ظہر کی نماز جو سب سے لمبی ہے جی، اسی طرح عشاء کی نماز ہے 10 منٹ 8 منٹ لگتے ہیں، لیکن ہماری یہ نماز بھی کیا ہے جی، اتنی ٹوٹی پھوٹی آئی ہے کہ ہم اس کو بھی ادا کرتے ہوئے بھی کیا ہے جی، پہلے تو کیا ہے کوتاہی کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اگر کر بھی لیں تو کیا ہے جی، وہ جو جتنے اعمال، جتنی نیکیاں ہمیں ملتی ہیں، تو ایک پل کے لیے جب ہم اپنی صف سے جدا ہوتے ہیں، دوسری صف میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کے جاتے جاتے کیا کرتے ہیں جی، حقوق دبا لیتے ہیں جی۔ یہ کیا ہے جی، ہمارے نیکی کمانا بہت آسان ہے جی، نیکی کمانا اتنی آسان ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ کسی کو پانی پلاؤ تو آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو کہو تو 30 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن کمال تو یہ ہے کہ ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھنا جی، ہم سے نیکیاں نہیں سنبھالی جاتی۔ فرمایا کہ احکامات 2 طرح کے ہیں جی، ایک کیا ہے جی، تکوینی ہے، اور ایک کیا ہے جی، تشریعی ہے۔ تکوینی احکامات تم نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کیا کرتے ہیں جی، تمہارے اوپر مسلط کریں گے، تمہیں وہ ماننا پڑے گا۔ اور تشریعی احکام وہ ہیں جس کے اندر ہمیں کیا کرنی پڑے گی جی، حرکت کرنی پڑے گی، حرکت کریں گے تو تب کیا ہوں گے جی، وہ احکامات سکیں گے۔ اسی کے بارے میں اللہ دن قیامت کی ہم سے پوچھے گا جی۔ آگے فرمایا یہ یہودی لوگ، عیسائی لوگ اتنے کم ظرف ہیں جو صرف کیا کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، یہودی کیا کہتے ہیں، ہم صرف موسیٰ کو مانتے ہیں، صحابی کیا کہتے ہیں، ہم داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں۔ بدبختو، اللہ کا قرآن کہتے ہیں کہ
میرے پیغمبر کے جتنے بھی امتی آئیں گے وہ تمام انبیاء کو مانیں گے، چاہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، چاہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ سب کو مانیں گے۔ لیکن پیغمبر جو آخری آئے گا، یہ اس کی شریعت کیا ہے جی؟ ہمیشہ رہنے والی ہے، باقیوں کی شریعت منسوخ ہوگی۔ تم نے تو کیا کیا ہوا جی؟ ایک پیغمبر چنا ہوا ہے، حالانکہ وہ پیغمبر تو یہ رب کے سامنے اقرار کر بیٹھے ہیں کہ اگر وہ پیغمبر ہمارے زمانے میں آئے گا ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے اور اس کی کیا کریں گے جی؟ مدد بھی کریں گے۔ لیکن اللہ کا پیغمبر کسی پیغمبر کے زمانے میں نہیں آیا، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے اندر ان کا نزول ہوگا۔ وہ جب آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل کریں گے، یہی 5 نمازیں ہوں گی، یہی 30 روزے ہوں گے، یہی رکھیں گے، یہی کیا ادا کریں گے جی۔ اللہ کا یہ وعدہ، اللہ کی یہ جو اقرار لیے ہوا تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پورا ہوگا۔ فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم مسلمان تو ایسے، ہم کسی پیغمبر کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے۔ ہر پیغمبر کیا ہے جی؟ سچا ہے، ہر پیغمبر کو اللہ نے بھیجا ہے، لیکن ان پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہوئے ہم اپنے پیغمبر کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تمہاری طرح نہیں ہے کہ صرف موسیٰ کو اپنا پیغمبر مانے، باقیوں کی کیا کریں جی؟ نفی کریں جی۔ یہ تمہاری خصلتیں ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اس اللہ کے سامنے کیا جی؟ فرما بردار ہیں، ہم تو اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب لیا اللہ نے میثاق النبیین، پیغمبروں سے عہد، لَمَا آتَيْتُكُمْ، کہ میں دوں گا تمہیں کتاب، وَحِکْمَةٍ، اور دانائی، ثُمَّ جَاءَكُمْ، پھر آئے گا تمہارے پاس رسول، ایک رسول، مُصَدِّقٌ لِمَا، جو تصدیق کرنے والا ہوگا، مَعَكُمْ، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، نے اس کے اوپر دل سے ایمان بھی لانا ہے۔ قال، سارے پیغمبروں نے فرمایا تھا، اقررتم، اللہ نے فرمایا، اقررتم، کیا تم نے اقرار کر دیا، واخذتم علی ذلکم مصری، کیا تم نے دل سے میرے عہد کو مان لیا ہے۔ قالوا، سارے کے سارے پیغمبروں نے فرمایا تھا، اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ قال، اللہ نے فرمایا، فاشہدوا، پس تم گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، بے شک بھی میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک، پس جو بندہ بھی اس کے بعد روگردانی کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، یہی فاسقوں کی صفوں میں ہوگا۔ افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے علاوہ یبغون، وہ تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ اس اللہ ہی کے لیے اسلم، تمام کی تمام چیزیں فرما بردار ہیں، من فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، طوعا، چاہے وہ خوشی سے مانے، وَكَرْهًا، نہ خوشی سے مانے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اس اللہ ہی کی طرف تمام کے تمام بندوں نے لوٹ کر جانا ہے۔ قل، کہہ دینا میرے پاک پیغمبر، آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے اوپر، وما انزل علینا، اور اس چیز کے اوپر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، وما انزل علی ابراہیم، اور اس چیز کے اوپر جو اتاری گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کے اوپر، و اسحاق، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے اوپر، و یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر، والاسباط، اور اولاد در اولاد کے اوپر، وما اوتی موسیٰ، اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، والنبیون من ربہم، اور پیغمبروں کو دی گئی من ربہم، ان کی رب کی طرف سے، ہم اس سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے بین احد منہم، ان پیغمبروں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی، ونحن لہ مسلمون، ہم اس اللہ ہی کے سامنے کیا کرتے ہیں جی؟ سجدہ کرتے ہیں اور اسی کی فرما برداری کرتے ہیں۔